اللہ رسول الکریم اما بعد، آخری عشرہ ویسے بھی گردنوں کی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ عشرہ رمضان کی یہ آخری ساعتیں نہایت مقدس، نہایت بابرکت، نہایت پر نور ہونی چاہیے۔ ویسے بھی رمضان کا اختتام چل رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی جو اختتام ہوتا ہے اس کے بارے میں اگلے جہاں کا دار و مدار اور معیار ہوتا ہے، یعنی انما الاعمال بالخواتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ خاتمہ کیسا ہوا؟ ختام ہو مسک، خاتمہ خوشبودار ہو جائے۔ پورے رمضان اگر رمضان کی قدردانی نہیں ہو سکی تو اب ان آخری لمحات کے اندر رمضان کی قدردانی کرنے کی ایک غیر معمولی ہمیں اپنے دل دماغ کے اندر تحریک چلانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اہم ترین نقطہ یہ ہے، بہت سارے لوگ شب قدر میں عبادت کا سوچتے ہیں، اور یقیناً اچھی بات ہے اور کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ترین رات، 83 سال کی عبادت کے برابر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مضرت۔ ارے جلب منفعت کا مطلب ہے کوئی مزید ایکسٹرا فائدہ حاصل کرنا، یہ تو اگر کسی کو موقع مل جائے غنیمت، صد سعادت، بہت اچھی بات۔ لیکن اگر یہ زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے تو کم از کم دفع مضرت، یعنی اپنے سے نقصان مضرت کو دور کرنا، یہ تو ایک اہم ترین نقطہ ہوتا ہے۔ تو دراصل مختلف احادیث ہیں جن احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آخری شب قدر، یعنی رمضان کی جو طاق راتوں میں سے شب قدر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ان راتوں کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے جو ہماری عبادت اور ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو ان لوگوں کی فہرست سے نکالیں۔ اب بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے والدین کے نافرمان کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی، خنزیر کھانے والے کی بخشش نہیں ہوتی، جھگڑالو مسلمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، اور اندازہ لگائیے اس میں زیادہ تر وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی، اس کا اہتمام، اور جن جن سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، شب قدر کا پیغام یہ ہے کہ ان سے تعلق کو جوڑا جائے، اور جن والدین کو ہم نے ستایا ان سے معافی مانگی جائے، ان کو خوش کیا جائے، انہیں راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ پڑوس اگر ہم سے تکلیف میں، توبہ کرنی چاہیے، ہمسایوں کو راحت پہنچائیں، جن رشتہ داروں کو ہم نے اذیت دے رکھی ہے ان کو راحت پہنچانے کا اہتمام اور بندوبست اور سامان کریں۔ یہ ہے اصل میں کرنے کے کام۔ اگر کوئی شخص خدا کی قسم اس رات میں بالکل عبادت نہ کرے، یعنی فرض نماز، تراویح، سنت مؤکدہ، فجر کی نماز اتنا پڑھ لے، لیکن اگر اس نے کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے اور آج کی رات میں وہ زمین اس کو واپس دے دے، قرضہ کسی کا لے کر کے دبا رکھا ہے نہیں دے رہا، وہ دے دے، والدین سے معافی مانگ لے، خدا کی قسم اس سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ حقوق العباد کی ادائیگی اہم ترین معاملہ ہے۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق کا تعلق ہے غیر معمولی سختی ہے، اس پر بہت پکڑ ہے، بہت زیادہ بات پرس ہے۔ تو اس لیے شب قدر کا جو پیغام ہے، پھر ساتھ ساتھ ایک نقطہ، سب نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو شب قدر کی تعیین کے بارے میں بتانے والے کہ بھئی آج کی رات یا فلاں رات شب قدر ہے۔ لیکن کیا حدیث کے اندر واقع آتا ہے؟ 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، شب قدر کی تعیین کو اٹھا لیا گیا۔ پتہ چلا اتنی بڑی رحمت کی بات کہ شب قدر فلاں فکس اور متعین اور مقرر رات ہے، اتنی غیر معمولی بات بتائے جانا مقصود ہے، لیکن مسلمانوں کے درمیان میں افتراق اور انتشار کی وجہ سے اس تعیین شب قدر کو اٹھا لیا گیا۔ تو 2 پیغام مل رہے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی اور آپس میں انتشار، لڑائی جھگڑا، فساد، کینہ، بغض، نفرت، کبھی مسلمانوں کے درمیان میں صوبائیت کی بنیاد پر جھگڑا، کبھی لسانیت کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر، اور کبھی تفرقے کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر آپس کے اندر دلوں کے اندر کدورت بالکل ناقابل برداشت ہے اسلام کی نظر میں۔ تو ان پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام پہلوؤں پر عمل کرنے، سیکھنے، سمجھنے اور اسلام کی حقیقی روح، فلسفے اور شب قدر کے حقیقی پیغام کو اپنی زندگیوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔